من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل اے رسولو کلوا من الطیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل کرو اچھے انی بے شک میں بما تعملون علیم جو کچھ تم کرتے ہو سے جاننے والا کوئی بھی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کا درس سورۃ المؤمنون کا 8واں درس ہوگا۔ آج کے سبق میں بھی حلال اور حرام کے حوالے سے کچھ وضاحت آئے گی۔ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ چونکہ حلت اور حرمت یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان اس کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو کون سی باتیں ہیں جو عقائد میں حرام ہیں، کون سی باتیں ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کا تعلق لباس کے ساتھ ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے زیبائش کے ساتھ ہے۔ پھر کسب معاش میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، بعض لوگ کسب معاش اختیار ایسا کرتے ہیں جس میں حرام کا غلبہ ہوتا ہے، تو ظاہر اس میں حرمت ہوگی، اس میں اصل بات کو چھپا لینا، اس میں حرمت ہوگی۔ دھوکہ دینا، مختلف طریقوں سے لوگ یہ کاروائیاں اور یہ کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اپنی غذا کو پاک کیسے کرنا ہے، حلال کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں سود عام ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ سود حرام ہے، اب سبھی کو معلوم ہے۔ سود کیا ہے؟ بلا عوض، بلا عوض منافع کمانا، بغیر کسی عوض کے۔ قرض دیا، اس پر اضافی رقم لے لی، اپنی جگہ کوئی زمین رہن رکھی، اس پر اضافی رقم لے لی، مزاربت پر مال دیا، نام اس کا مزاربت رکھا، لیکن طریقہ یہ اختیار کیا کہ پیسے دے کر کہا وہ ہر مہینے آپ نے ہمیں اتنے پیسے دے دینے، یہ 50 لاکھ لیجئے، یہ 10 لاکھ لیجئے، آپ کاروبار کریں نہ کریں، ہمیں ہر مہینے کا 1 لاکھ آپ نے دینا ہے۔ یہ سود ہو گیا، یہ سود ہو گیا۔ اور بعض اوقات لوگ عجیب و غریب قسم کی شرائط لگاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کھیلنے والے کھیلتے ہیں تو اس پر شرائط رکھتے ہیں، جو پارٹی ہار جائے گی وہ اس پارٹی کو جو جیت جائے گی اسے اتنے پیسے دے گی، اسے بوتل پلائے گی، اسے کھانا کھلائے گی۔ یہ ناجائز ہوگا، جوئے کے زمرے میں آئے گا۔
جوئے کے زمرے میں آئے گا. پھر غبن فاحش، تو نفع کے لیے شریعت نے کوئی خاص مقدار متعین نہیں کی، لیکن اتنا نفع لینا جو غبن فاحش ہے یہ بھی مکروہ ہوتا ہے. غبن فاحش کیا ہے؟ اتنا کثیر منافع لینا جو مزاج شریعت کے خلاف. اسی لیے تاجرانہ نفع کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ محتاج کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے خوب مہنگا کر کے اس پہ بیچا جائے. دوسرا یہ کہ معمولی چیز ہے، چیز معمولی ہے تو اس پر نفع لے رہا ہے اور جلد اس کو استعمال میں لایا جائے. تو اب آپ دیکھیے، عام طور پر آج کل ہمارے تاجر کسی چیز کو بیچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خریدنے والی کی مجبوری کتنی ہے، اس کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس حساب سے اس سے پیسہ کماتے ہیں. جو غبن فاحش ہے، خصوصاً راستوں میں جو ہوٹل ہوتے ہیں، رہنے کے جو مقامات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں پر رہنے کی اور جگہ ان کو ملے گی نہیں. یہاں پر کھانے کی پلیٹ جو باہر 100 روپے کی ہے، ہم ان کو 1000 روپے کی بھی دیتے انہوں نے لینی ہے. تو دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر چیز مہنگی کر کے بیچ دینا یہ غبن فاحش ہے، اور یہ دھوکہ بھی ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے. عید کے دن آئے چیز مہنگی کر دی، کیوں؟ جن لوگوں نے ضرور خریدنی ہے، چاہے مہنگی ہو سستی ہو، خریدنی ہے انہوں نے، زیادہ مہنگی کر دی، یہ ناجائز ہے. غیر مسلموں کے ہاں جو طریقہ کار ہوتا ہے، عیسائی لوگ پورا سال جو غریب ہوتے ہیں چیز نہیں خرید سکتے، وہ کہتے ہیں ہماری 25 دسمبر آ رہی ہے تو ہم اس پر چیزیں خریدیں گے. کیوں؟ وہ اپنے تہواروں میں چیز کو سستی کر دیتے ہیں. کیوں سستی کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بآسانی یہ چیز خرید کر اپنے تہوار کو منا سکیں. اور مسلمانوں کو دیکھیے، جب بھی کوئی تہوار آتا ہے چیز خوب مہنگی کر دیتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے، خوب اب گرم چیز چلے گی، اس کو مہنگا کر دیا. ہیٹر عام سال میں 1000 روپے والا، سردی شروع ہوئی اب 2000 کے جی، اس لیے کہ اب سردی ہو گئی. یہ ڈرامے بازی یہ انہوں نے بہت زیادہ پکڑی ہوئی ہے تاجروں نے، یہ سراسر ناجائز اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف. پھر ایک اور بات یاد رکھیے، تجارت عبادت میں خلل انداز نہ ہو، تجارت عبادت میں بھی خلل انداز نہ ہو. قرآن کریم نے جمعے کے بارے میں جو خصوصیت سے تاکید کی، اذان جمعہ جب ہو جائے تو نماز کے لیے دوڑ پڑو. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اب یہاں پہ توجہ دلائیے، خاص اہتمام، ورنہ تو ہر نماز عبادت کے لیے یہی حکم ہے، ہر نماز اور عبادت کے لیے یہی حکم ہے، لیکن جمعے کے لیے خصوصی طور پر زور دیا کہ خرید و فروخت بالکل چھوڑ دو، منع، جائز نہیں. اب لیکن ہمارے یہاں مسجد کے دروازے پر بھی دکان ہوتی ہے، وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، یہ بالکل ناجائز. پھر ایسی تجارت جو معصیت کے کام میں معاون بنے، جو خرید و فروخت معصیت میں تعاون کا ذریعہ ہو، اس کے ذریعہ گناہ کے کاموں کو فروغ ملتا ہو، یہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام اور ممنوع اور ناقابل استعمال قرار دیا ہو، ان کے ذریعے ان کی تعظیم اور توقیر ہوتی ہو، تو ایسی صورتوں کو بھی شریعت نے منع کیا. سور کی خرید و فروخت کو منع کیا، سور، خنزیر، خون اور مردار، اس سے منع کیا. خون اور مردار کی خرید و فروخت سے، کھانے سے منع کیا. شراب نوشی کی اجازت نہیں دی. اس لیے شراب فروشی سے شراب نوشی کو تقویت ملتی ہے.
خنزیر اور خون مردار کی خرید و فروخت اس کی عظمت کا اعتراف ہے جو دین اور شریعت کے خلاف ہے۔ فتنے کے زمانے میں اہل فتنہ سے اسلحہ کی فروخت یہ منع ہوگی۔ اب آپ دیکھیے، فتنے کے زمانے میں لڑائی کے موقعوں پر، جھگڑے کے موقع پر حربی کافروں سے لین دین کرنا، ان سے خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ اس وقت یہودیت حالت جنگ میں ہے مسلمانوں کے ساتھ، صرف ایک علاقے کے خاص لوگوں سے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ جنگ ہے ان کی۔ تو اب مسلمان غیرت کے کچھ ثبوت دیں، ہوش کے ناخن لیں، کم از کم ان سے لین دین تو چھوڑیں، ورنہ ان کے ساتھ معصیت میں معاون ہے، معاونت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ہم سے پیسے کماؤ، اپنا سودا مارو پر بیچو، منافع حاصل کر کے ہمیں مارو، اسی کے مترادف ہے۔ ان سے فرنچائز لینا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ چیز یہیں بنتی ہے، تو یہیں بنتی ہے تو نفع کس کو جا رہا ہے؟ ان کے ساتھ ٹھیکے کس نے کیے ہوئے ہیں؟ کمیشن کون لے رہا ہے اس پہ؟ نام کس کا بیچ رہے ہو آپ؟ جس کے نام پہ آپ یہ سارا کام چلا رہے ہو اس کو کمیشن بھی دے رہے ہو، تو پھر یہ کہہ دینا کہ چیز یہیں بنتی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ اور دھوکے بازی ہے۔ پھر بے کے حوالے سے شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے، ایسی کوئی شرط نہ لگائی جائے جو اصل تقاضوں کے خلاف ہو۔ اب ایک چیز خریدتا ہے تو خریدنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے، اب وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ اب اگر بیچنے والا کوئی ایسی شرط لگا دے جس سے خرید کے حق کے تصرف پر پابندی ہو، تو یہ جائز نہیں ہوگی، یہ معاملہ فاسد ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی دوسرے کو چیز بیچتا ہے کہ بھائی یہ موبائل یا یہ پلاٹ میں آپ پر بیچ رہا ہوں، ابھی آپ خرید لیجئے، لیکن جب آپ نے بیچنا ہوگا آپ مجھے ہی دیں گے، جب آپ نے بیچنا ہوگا مجھے ہی واپس دیں گے۔ تجھے کیوں دے؟ تجھے پیسے دے کر خرید رہے ہیں، اب وہ چاہے اس پر مکان بنائے، اس کو زید امر بکر کسی پر بیچے، اس کی مرضی۔ یہ قیدیں لگانا، اب آج کل کاروبار میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ابھی چونکہ ایک بندہ مجبور ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے ویسے پیسے مجھے نہیں ملنے، پلاٹ بیچتا ہے اور خریدار سے کہتا ہے ابھی آپ لے لیجئے، ٹھیک 10 سال بعد آپ اتنا منافع رکھ کے اس وقت جو ویلیو ہوگی مجھے بیچنا ہے، آپ اس کو پابند کرتا ہے، اس سے سائن لیتا ہے، اس سے حلف نامہ لیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، سراسر ناجائز ہے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں خرید و فروخت کی بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو ایجنٹ کے ذریعے ہوتی ہیں، کمپنی ہیں، کارخانے ہیں، ایجنٹ معاملہ طے کرتا ہے اور اس پر کمیشن لیتا ہے۔ تو اب ایجنٹ کا اس طرح کمیشن لینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اجرت دینا لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے اور اس کے تحت انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ یہ کمیشن جائز ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو بروکر ہوتے ہیں، آسان الفاظ میں، یہ بروکر اب بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو یہ بات معلوم ہو کہ بندہ کمیشن والا ہے، کسی سے دھوکے میں نہ رکھے، دھوکے میں رکھ کر لین دین کر اور بعد میں کہ جی مجھے اتنے پیسے آپ دو اور اتنے آپ دو، یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ یہ پہلے معلوم ہو، پہلے طے ہو کہ بھائی اس عمل پر میں نے کمیشن بھی لینا ہے دونوں سے یا ایک سے۔ حقوق کی خرید و فروخت، آج کل کے زمانے میں جس طرح کسی چیز کو بیچا جاتا ہے تو اس طرح حقوق کو بھی خریدا اور بیچا جانے لگا۔ سوال یہ ہے کہ ایسے حقوق کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں ہے؟ حقوق کو بیچنا، حقوق کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ اس کو معاوضہ لینا دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟
تو بعض حقوق ضرر دفع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے حق کے شفع، حق کی حضانت، پرورش، شوہر پر عورت کا حق عدل، ضرورتاً انسان کو یہ دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان حقوق سے دستبردار ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ ان حقوق کا ضرورت مند نہیں ہے، تو اب وہ ان حقوق کے بعد میں حقدار ہی باقی نہیں رہا، تو ایسے حقوق کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہوگی۔ اور دوسری قسم کے حقوق وہ ہوتے ہیں جو شرعی حقوق ہوتے ہیں، یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کا ایک شخص سے دوسرے کی طرف انتقال نہیں ہو سکتا، تو ان کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن خرید و فروخت کے لیے انتقال ملک ضروری ہوتا ہے، اور یہ حقوق قابل انتقال نہیں ہے، قابل انتقال نہیں ہوتے، تو ان حقوق کی فروخت جائز نہیں ہوگی جو قابل انتقال نہ ہو۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے بلا کے خرید و فروخت اور اس کے ہبہ کرنے سے منع کر دیا، اور دست برداری اختیار کر کے عوض وصول کرنے کی دلیل قصاص اور خلا ہے، جس میں مقتول کا وارث حق کے قصاص اور شوہر بیوی پر ملکیت نکاح سے باہم طے شدہ معاوضہ کے بدلے خلا وغیرہ جو کر لیتے ہیں دست بردار ہو جاتا ہے۔ باقی وہ حقوق جن کی منتقلی ممکن نہیں ہے مال کے حکم میں، اور ان کی خرید و فروخت درست ہے۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر جو فی زمانہ جو باتیں رائج ہیں ان میں ایک یہ ہے حق کے اجارہ کی فروخت، جس کو آج کل پگڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حق کے تالیف، اچھا اسی طرح اپنا جو لوگو ہوتا ہے جس کو رجسٹر ٹریڈ مارک کہتے ہیں، اور اسی طرح اور کئی ساری صورتیں ہیں، تو ان میں دور جدید میں بعض چیزوں کا جواز ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا حقوق کے اعتبار سے، یہ ایک آدمی ایک جگہ دکان کر رہا ہے، وہ دکان اب چھوڑنا چاہتا ہے، دکان کا کرایہ ہے 10,000 روپے، لیکن اب وہ دکان چھوڑ رہا ہے تو خریدنے والے کو کہتے ہیں بھائی میرا ٹھیہ چل رہا ہے 5 لاکھ مجھے اس کے بھی دو، یہ جائز نہیں ہے۔ بھائی تیرا ٹھیہ چل رہا ہے تو تو نے چلایا ہے تو پھر چلائے رکھ، تو اس طرح دوسرے کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے کہ میرا ٹھیہ چل رہا ہے لہذا 5 لاکھ مجھے اس کے بھی دو، یہ کاروبار یہاں پہ چلا ہوا ہے اس کے بھی مجھے 5 لاکھ دو۔ بھائی چلا ہوا ہے، یہ آپ اس کا کون سے عوض لے رہے ہیں؟ پھر اسی طرح رہن سے مال رکھ کر اس پہ فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ عام طور پر یہ کام کر رہے ہیں لوگ۔ ایک آدمی کو ضرورت پڑی، اب اسلام نے رہن کی اجازت کہاں تک دی؟ ایک آدمی کو قرض کی ضرورت ہے، اب دوسرے بندے سے وہ قرض لینا چاہتا ہے لیکن اس کو اس پر اعتماد نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہ بھاگ نہ جائے، قرض لے کر واپس نہیں آئے گا، تو میرے پاس کوئی اس کی ضمانت کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے پھر چلو میں آپ کو قرض دیتا ہوں لیکن آپ بطور ضمانت اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھ دیں۔ یہ بطور ضمانت اپنا گھر اس کو رہن رکھ دیتا ہے، یا اپنی کوئی قیمتی چیز فرض کرتے ہیں اپنا موبائل اس کے پاس رکھ دیتے ہیں، بھائی 10,000 مجھے قرض دے دو، 50,000 مجھے قرض دے دو، یہ موبائل اپنے پاس بطور رہن رکھ لو۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جب میں آپ کو پیسے واپس کروں گا یہ چیز آپ مجھے واپس کر دیں گے، جب میں آپ کو پیسے واپس کروں گا یہ گھر آپ مجھے واپس کر دیں گے۔ اب اس رہن کی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ سود ہے۔ گھر رہن رکھا ہے اس میں رہ نہیں سکتا، یہ موبائل رہن کے طور پہ رکھے اس سے فائدہ نہیں لے سکتا، یہ سود ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح رشوت
شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے. جوا، اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر شخص خود اپنی محنت اور جدوجہد سے نفع حاصل کرے. محنت کے بغیر محض دوسروں کا استحصال کر کے فائدہ اٹھا کر پیسہ کمانا، اسلام اس کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کرتا. اسلام نے اس سے منع کیا ہے. تو تجارت کو جائز قرار دیا ہے. تاجر اپنی محنت کرتا ہے، اپنی محنت کا صلہ لیتا ہے. سود کو ناجائز اور حرام قرار دیا. اور میں سود خور کیونکہ کوئی محنت نہیں کرتا، غریبوں اور مفلسوں کو استحصال کر کے ان سے پیسہ حاصل کر کے اپنا سرمایہ بڑھاتا رہتا ہے. جوا بھی ایسے ہی ہے. جوئے کا اطلاق ہر ایسے معاملے پر ہوتا ہے. عام طور پر سننے لوگ جوا وہ یہ مشرکین مکہ کھیلتے تھے. نہیں بھائی، سمجھے بات کو اچھی طرح سے. جوئے کا اطلاق ہر ایسے معاملے پر ہوتا ہے جو نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہو. تعریف سمجھ آ گئی؟ ہر ایسا معاملہ جس میں یہ امید بھی ہے کہ بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا اور یہ امید بھی ہے کہ جو میں نے لگایا وہ بھی چلا جائے گا، یہ جوا ہے. مثال کے طور پر لاٹری کا ٹکٹ کوئی آدمی 5 روپے میں خرید کرتا ہے اور نفع کی امید ہے کہ مجھے اتنا مل جائے گا کہ اس 5 روپے پر مجھے 1 لاکھ مل جائے گی. اور یہ بھی ہے کہ شاید یہ 5 بھی گئے واپس بھی نہیں آئیں گے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ جوا ہے. کیونکہ کوئی محنت نہیں کی اس نے، بلا عوض مل رہا ہے، بلا محنت کے مل رہا ہے، تو جوا ہوا. یہ پرائز بانڈ ہے، لوگ بانڈ خرید کے رکھ لیتے ہیں اور اس پر ان کو یہ بھی امید ہے کہ اتنا ہمیں مل جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا، زیرو ہو جائیں گے. یہ جوا ہے. پرائز بانڈ، انعامی بچت سکیمیں، یہ بازار میں جو جگہ جگہ بیٹھ رہے ہیں، اخبار بیچنے والا ساتھ پرائز بانڈ بھی بیچ رہا ہوں، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، جوا ہے. اب اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اب ہر صورت پر مستقل بحث کی جائے اس کا وقت تو نہیں ہے. بس میں ہر چیز میں صرف اشارہ دیتا جا رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، نفس مسئلہ معلوم ہو جائے. تو اس امید پر اپنے پیسے کو داؤ پہ لگا دینا کہ شاید یہ اپنے ساتھ زیادہ کھینچ لائے، یا تو یہ بھی گیا. 1 لاکھ روپے لگا رہا ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس 1 لاکھ کے عوض مجھے 10 لاکھ مل جائیں، 10 کروڑ مل جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے یہ بھی گیا. کوئی پکی بات نہیں ہے، یہ سب جوا ہے. 2 لوگ دوڑنے لگے، دوڑ کا مقابلہ ہوا تو آپس میں کہنے لگے کہ بھائی جو آگے نکل گیا، 1 لاکھ ایک نے جمع کروایا، 1 لاکھ دوسرے نے جمع کروایا، دونوں نے لاکھ جمع کروا دیا. جو آگے نکلا یہ دونوں لاکھ اس کو ملیں گے. اب ایک کو بھی امید ہے میں آگے نکل جاؤں، دوسرے کو بھی امید ہے میں آگے نکل جاؤں. ایک کو بھی ڈر ہے کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، دوسرے کو بھی ڈر ہے کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. وہی بات ہو گئی نا، امید ہے کہ مل جائے گا، امید ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا، زیرو ہو جائیں گے. یہ جوا ہے، ناجائز. ایام جاہلیت میں بھی اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھی. قمار کا، جوئے کا بڑا رواج تھا. ان کے پاس زیادہ تر کیا ہوتا، کچھ پانسے ہوتے تھے، مختلف مقدار ان پہ لکھی ہوتی تھی. مثال کے طور پر 1/2، 1/3، 1/6، 1/8، 1/10، یہ ان کے پاس لکھا ہے. پورا 1، یہ مختلف مقداریں وہ اپنے پاس لکھ کے چھوڑ دیتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں لکھ کے ترتیب ان کیا ہوتی تھی، اب تیر نکالتے تھے، پیسے سب ڈالتے تھے، جس کے نام کے تیر پر جتنا لکھا ہوا نکل جاتا وہ اتنا اس کو دے دیتے. ایک کے 10 حصے نکلے 10 اس کو دے دیے، ایک کے 5 حصے نکلے 5 اس کو دے دیے، دوسرے کے 5 نکلے 5 اس کو دے دیے. کل 20 تھے، 20 کے 20 گئے، باقی پیسے سب نے لگائے تھے سب گئے، زیرو ہو گئے. کسی پر لا لکھا ہوتا، جس کا لا والا لکھ لا منا نہیں، وہ بالکل محروم ہو جاتا، حالانکہ اس میں بھی ایسا ڈالا ہوتا تھا. تو قرآن کریم نے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعہما،
اور پھر دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، ان سے بچو اے ایمان والو، شراب، جوا، بوت اور یہ 5 سے جوئے کے تیر ناپاک اور شیطانی کام ہے، ان سے بچو، امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیطان تو چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور نفرتیں پیدا کرے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کرے اور نماز سے روک دے۔ تو اب یہ شیطان کے کام ہے۔ آج کل کے حوالے سے جو لاٹری ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں لاٹری میں، جوا بھی، سود بھی۔ جو ٹکٹ خریدتا ہے اگر اس کے نام سے لاٹری نکلے، جو اکثر اوقات 10 روپے کی 20 روپے کی صورت میں ہوتی ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ اب لین دین کے معاملہ میں یہ عقد معاوضہ ہے، ایک طرف سے کم دوسری طرف سے زیادہ معاوضہ، تو یہ سود ہوا، یہ بنا سود۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جو پرچی ہے، پرچی 1000 روپے لگا کر 1 روپے کی پرچی اس نے بنائی ہے، وہ خرید رہا ہے، جو قسم کا مالی معاوضہ اس نے بنایا ہوا ہے، نقدی کی ایک صورت اس نے بنائی ہوئی ہے، اور پھر نفع اور نقصان مبہم ہے، خطرے میں ہے، نام نکل آیا تو نفع ہوگا، نہ نکلا تو جو لگائے وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر یہ نفع ٹکٹ خریدنے والوں کی محنت کا نتیجہ بھی نہیں ہوتا، بعض ایک اتفاقی بات ہوتی ہے، تو ایسے مبہم اور زیر خطر نفع اور نقصان کو جوا کہتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل جو لاٹریاں اور معاملے چلتے ہیں یہ جوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مختلف چینلوں والے یہ مختلف پروگرام رکھتے ہیں اور اس میں وہ ٹکٹ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں مختلف سوال و جواب کرتے ہیں، تو وہ سوال و جواب کے لیے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں، اگر وہ پیسے نہ دیے ہو تو اس کو شامل ہی نہیں کیا جاتا، پھر اس پر اس کو یا تو انعام مل گیا یا تو زیرو ہو گئی۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بغیر کسی فیس کے سوال و جواب کریں اور درست جواب دینے والے کو انعام ملے تو یہ بات ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پیسے جمع کر کے پھر اس پر انعام دینا یہ غلط ہوگا۔ آج کل کے زمانے میں ایک اور بلا ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس، یہ بھی جوا ہے، یہ واضح جوا ہے۔ ہر مہینے پیسے جمع کرواتے ہیں، یا 3 ماہ بعد آپ اتنے پیسے جمع کروائیں تو اتنے سال بعد اتنے لاکھ آپ کو مل جائیں گے۔ اس میں سود بھی ہے، اس میں جوا بھی ہے۔ اگر مثال کے طور پر 20 سال کے لیے اس نے انشورنس کروائی ہے، اب اس میں یہ بات طے ہوتی ہے اگر مدت مقررہ سے پہلے صاحب کی موت آ جائے، اب اس میں پھر جوا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں اس نے کل 50,000 جمع کیے، اس کو 50 لاکھ مل جاتے، اس کو 20 لاکھ مل جاتے۔ گاڑی کی انشورنس کروائی ہے، ابھی تک اس نے پیسے جو جمع کروائے ہیں، ہر مہینے جمع کروا رہے، 1000 20,000 اس کے جمع ہوئے، گاڑی کا کوئی نقصان ہوا، جتنا بھی نقصان ہوا چاہے 10 لاکھ کا کیوں نہ وہ انشورنس کمپنی بھر دیتی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ناجائز ہوا، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کے مختلف زندگی کا بیمہ کرتے ہیں، بچوں کے لیے کرواتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور بعض اوقات یہ انشورنس والے آ کر بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، فلاں ہو جائے تو آپ کے بچوں کے لیے کچھ بن جائے گا، آپ یہ کر لیں، آپ اگر چلے گئے تو آپ کے بچوں کو لاکھوں میں مل جائے گا۔ اور پھر ایسی ایک تقریب ہوئی جس میں بندہ فوت ہو گیا تھا اور اس نے جو رقم جمع کرائی تھی 35 سے 40 ہزار ہوگی، اس کو 5 لاکھ ملا تھا اس وقت، آج سے کوئی 15 سال پہلے 35,000 جمع کروائی تھی، بندہ فوت ہو گیا، اس کے بچوں کو 5 لاکھ دیے انہوں نے۔ اور جو تقریب اسٹیٹ لائف والوں نے کروائی، اس تقریب میں انہوں نے اس کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا، یعنی سود اور جوا اور اس کام میں تلاوت قرآن۔ عجیب نظام چل گیا، اس لیے اچھی طرح سمجھیے
اسٹیٹ لائف کا جو نظام ہے یہ سود اور جوئے پر مبنی ہے، اس کی اجازت نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ باقی اجارہ اور مزدوری ہے، کسب معاش کرو دوسرا طریقہ ہے، بلکہ اجارہ اور مزدوری کو ہم تیسرے طریقے پر رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کاشتکاری، زراعت اور کاشتکاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مسلمان اگر کاشتکاری کرتا ہے تو اس کے بڑے فوائد ہیں، جو کھیتی لگاتا ہے اس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں، اس سے جانور بھی کھاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بس صحابہ خاص اہتمام سے درخت لگاتے تھے، تو یہ بھی ایک اہم شعبہ ہے کاروبار کا، تجارت کا، مال کمانے کا، اس کی بھی اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن اس کے اندر دھوکے بازیاں، غلو، یہ چیزیں اس میں بھی منع ہوگی۔ جی جیسے بھی میں نے رہن کی بات کی، رہن پر زمین رکھنا، اور اس سے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے جی مجھے 5 لاکھ روپے دے دیں، 5 سال کے لیے میں آپ کو زمین رہن رکھ دیتا ہوں، تو زمین اس کے پاس رکھتے، 5 سال وہ زمین بھی کھاتا رہتے، 5 سال بعد اپنا 5 لاکھ روپے بھی واپس لے لیتے۔ کس کے عوض میں لیا اس نے؟ تو یہ سب ناجائز صورتیں۔ اب پھر ایک اور چیز، ایک شخص کی زمین ہے، دوسرے کی طرف سے محنت ہے، تو وہ کاشتکاری اور بٹائی پر اپنی زمین کو دینا چاہتے تو بالکل دے سکتے، لیکن اس میں یہ بات طے کرنی ہوگی، کہ میں اپنی زمین، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس یہ 50 کنال زمین ہے، آپ یہ لے لیجئے، کاشتکاری آپ کیجئے، اس میں سے 40% میرا، 60 آپ کا، جو آئے گا اس پہ۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں آپ گندم لگائیں یا چاول لگائیں، اور یہ جو چاول آپ لگائیں گے، سالانہ جتنے چاول آئیں گے ان چاولوں سے 50 من میرے، باقی جتنے بھی ہوئے تیرے۔ یہ کرے گا تو جائز نہیں ہوگا۔ کیا پتہ کل چاول ہی 10 من نکلے، اس کو 50 من ہو کے ادھر سے دے، یا بالفرض وہ کہتا ہے یہ چاول لگائیں ان کھیتوں میں، مجھے 10 من دے دینا، باقی جتنے بھی بچے سارے تیرے۔ تو اب وہ اندازہ لگاتے بھی اس کھیت سے تو 50 من چاول نکلیں گے، چلیں 10 من اس کو دے دیں گے، 40 من میرے، لیکن ہو سکتا ہے اس سال فصل ہی نہ ہو، نقصان ہو جائے، اس کا کھیتی خراب ہو جائے، تو اب پھر اس کا نقصان ہے۔ تو شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ یا ایک آدمی اپنی کوئی فصل یا کھیت یا کوئی جگہ بٹائی پر دیتا ہے، یعنی تقسیم پر، کہ آدھا میرا آدھا تیرا، لیکن اس میں یہ طے کرتا ہے کہ یہ 10 کنال زمین ہے، یہ 5 کنال یہ والی ہے، 5 کنال یہ والی ہے، یہ والی جو 5 کنال ہے نا، اس کی جتنی آمدن ہوگی مجھے دے دینا، اور یہ والی 5 کنال ہے اس کی آمدن تیری ہوگی۔ یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیا پتا اپنے لیے جو 5 کنال رکھ رہا ہے اس میں سے ہو جائے، اور وہ والی خراب زمین ہے وہاں پر کچھ بھی نہ ہو، پھر اس کا نقصان ہے۔ تو شریعت کسی کا نقصان نہیں چاہتی، لہذا یہ طریقہ کار اختیار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سالانہ طور پر اپنی زمین کو کرائے پہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتے ہیں، بھائی آپ سالانہ اتنا مجھے کرایہ دے دیا کریں، آپ زمین استعمال کریں، جو ہو چاہے وہ آپ کی مرضی، جو آپ لگائیں اس میں وہ آپ کی مرضی۔ تو بہرحال یہ کچھ صورتیں تھیں، ان پر میں نے بات کی، ابھی وقت پورا ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔